علم بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا. اب علم کو بچایا عمل نے، عمل تک پہنچایا علم نے. علم کو بچایا عمل نے، عمل تک پہنچایا علم نے. اب ان دونوں کو سنبھالنا کس چیز سے ہے؟ ہاں جی جناب، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، فرائض نماز بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا. حج ادا کرنے گیا اور نیت یہ تھی لوگ مجھے حاجی کہیں، اخلاص نہیں ہے. علم حاصل کر رہا ہے، لوگ یہ سمجھیں اور یہ کہیں، اس کی نیت ہے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، عالم سمجھیں، اخلاص نہیں ہے. سخاوت کر رہا ہے، روپیہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور نیت یہ ہے لوگ مجھے سخی کہیں. نیت کیا ہے؟ لوگ مجھے سخی کہیں. سخاوت تو کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں تو دے رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے. کر تو عمل رہا ہے. سخاوت ایک عمل ہے، اچھا عمل ہے. حج ادا کرنا رکن ہے، عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے. نماز ادا کرنا عمل ہے. علم حاصل کرنا ایک عمل ہے اور بہترین عمل ہے. لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، کسے کہتے ہیں اخلاص؟ اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسی کو ہی تو اخلاص کہا جاتا ہے. اب نماز پڑھ رہا ہے، توجہ ہے نا جناب، نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد کے اندر آتا ہے، پنج گانا آتا ہے، اور نیت یہ ہے لوگ مجھے نمازی کہیں. نوافل ادا کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ جو بھی مجھے دیکھے اور کہے کہ یار یہ فرض نماز بھی پڑھتا ہے اور نوافل بھی ادا کرتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، اور اس کے سینے کے اندر یہ نیت ہے، تو جناب اخلاص نہیں ہے. عمل تو کر رہا ہے، اخلاص نہیں ہے. حج ادا کرنے گیا ہے، 12 لاکھ 15 لاکھ اس نے لگا دیا، لیکن نیت یہ تھی کہ میرے نام کے ساتھ ٹائٹل لگ جائے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. تو 15 لاکھ ضائع کر کے آیا، حرمین شریفین کی زیارت کر کے آیا. میں اسے ضائع نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. قرآن پڑھ رہا ہے، محفل کے اندر بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے قاری صاحب نے بڑی سوریں لگائی ہیں، اور نیت یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں ہوتے ہیں، بڑا قاری صاحب ہے یار، بڑا قاری ہے یہ. تو اب اس نے قرآن کی تو تلاوت کی. قرآن کی تلاوت کرنا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ عمل ہوا، لیکن عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو بتاؤ قبول ہوا؟ اسی طرح سینکڑوں مثالیں لی جا سکتی ہیں جناب اعلیٰ. ہم عمل کر رہے ہیں اور عمل کے اندر اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، پیارے مصطفیٰ کریم کی رضا نہیں ہے، تو وہ عمل بے سود ہے، بے فائدہ ہے، رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. رب فرماتا ہے تمہیں جو حکم دیا گیا ہے کاموں کے کرنے کا، عملوں کے کرنے کا، ان عملوں کے اندر تم اخلاص پیدا کرو گے تو میں رب العالمین تمہارے عملوں کو قبول فرما لوں گا. تو عمل کیا جا رہا ہے، اخلاص نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے. اب آؤ 3 سٹیپ تک ہم پہنچ چکے. ہاں جی، علم آیا، علم نے ہمیں عمل تک پہنچایا، اور پھر عمل نے علم کو بچایا. اب انہوں نے ایک دوسرے کو بچایا، علم نے عمل تک پہنچایا، عمل نے علم کو بچایا. اب علم کو بھی بچانا ہے، ہم نے عمل کو بھی بچانا ہے. تو تیسری چیز کون سی ضروری ہے؟ ہمارا علم بھی بچ جائے، ہمارا عمل بھی بچ جائے. تو شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، علم بچانا چاہتے ہو، عمل بچانا چاہتے ہو، اپنے سینے کے اندر اخلاص کو رچا لو، اخلاص کو بسا لو. تمہارا علم بھی محفوظ رہ جائے گا، تمہارا عمل بھی محفوظ رہ جائے گا. ہاں جی جناب اعلیٰ، علم بچا اخلاص کی وجہ سے، عمل بچا اخلاص کی وجہ سے. جس کے اندر اخلاص نہیں ہے اس کی تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے. جب وہ کری لوگوں کو دکھانے کے لیے رہا ہے. مشکات شریف کے اندر ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی،
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے عالم کہیں، اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے بہت بڑا فقیہ کہیں، اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے بہت بڑا مفسر محدث کہیں، فرمایا کل قیامت کے دن ادخلہ اللہ النار، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم کو، ایسے مفتی کو، ایسے محدث کو جس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے عالم کہیں، مجھے محدث کہیں، مجھے مفسر کہیں، اللہ پاک ناک کے بل ایسے عالم کو، ایسے مفتی کو، ایسے محدث کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہاتھ چلاتا رہتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں کہ یار اس کے دروازے پر تو جب بھی کوئی سائل گیا ہے تو خالی واپس نہیں آیا، اس نے تو جھولیاں بھر کے دے دی اس کی، اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ رب فرماتا ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تو تجھے سخی کہہ دیا، اب آنا رب کی بارگاہ میں تیرا معیار کیا ہے اور تیرا مقام کیا ہے۔ رب فرماتا ہے، محبوب فرماتے ہیں، رب ایسے سخی کو جس نے دکھاوے کے لیے سخاوت کی، کل اللہ پاک جہنم میں ایسے سخی کو داخل فرما دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے اور نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے نام کے پوسٹر لگے، لوگ میرے نام کا چرچا کریں، یار یہ تو شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اس نے تو جان کر نذرانہ پیش کر دیا۔ فرمایا ایسے شہید کو شہادت کا رتبہ تو ملا، شہادت کا ٹائٹل تو مل گیا، لوگوں نے واہ تو کر دی، لوگوں نے اس کے پوسٹر تو لگا دیے، لیکن اس کی نیت کے اندر فساد تھا، اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا، اللہ پاک ایسے شہید کو بھی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پڑھی ہے جناب اعلیٰ۔ تو یہاں اس روایت کو بیان کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سبق کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ ان تینوں کا نچوڑ یہ ہے، علم حاصل کرو تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرو، ہاں جی، سخاوت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کرو، اور اگر شہادت دینا چاہتے ہو، شہادت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتے ہو، تب بھی اللہ کی رضا تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اگر ان تینوں گروہ کے جو تینوں افراد ہیں ان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو نبیوں کے بعد اور جناب اہل بیت اطہار کے بعد، صحابہ کے بعد اور بڑے بڑے محدثین کے بعد اگر اللہ نے امت میں کسی کو رتبہ عطا فرمانا ہے تو عالم کو، سخی کو، شہید کو رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب تک اخلاص نہیں ہے عمل بچ نہیں سکتا، جب تک علم نہیں ہے عمل تک پہنچا جا نہیں سکتا۔ عمل تک پہنچنے کے لیے علم ضروری، اور عمل کو بچانے کے لیے اخلاص ضروری۔ عمل بچانا چاہتے ہو علم حاصل کرو، عمل حاصل کرو، علم کو، عمل کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو۔ جس بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، جس بندے کے اندر عمل پیدا ہو جاتا ہے، جس بندے کے اندر علم آ جاتا ہے، اب اس کے لیے چوتھی چیز ضروری ہے اخلاق۔ چوتھی چیز کون سی ضروری ہے؟ اخلاق۔ علم حاصل کیا، عمل تک پہنچا، عمل نے علم کو بچایا، علم اور عمل کو اخلاص نے بچا دیا، خلوص نیت نے بچا دیا۔ اب چوتھی چیز جو ان تینوں کو بچائے گی، جو ان تینوں کو محفوظ رکھے گی، تھکتا نہیں کہ جناب اعلیٰ ان تینوں کو آپ بچانا چاہتے ہو، علم کو بچانا چاہتے ہو، عمل کو بچانا چاہتے ہو، اخلاص کو بچانا چاہتے ہو، تو چوتھی چیز جو ضروری ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھا بول دینا، میٹھا بولنا، جب بھی بولنا تو دل کے اندر تمہارا بول اتر جائے، اسے کہتے ہیں میٹھا بول۔ ہاں جی، یہ نہیں کسی نے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ کلام کیا ہے تو بعد میں وہ توبہ کرے کہ اس کے ساتھ تو بات کرنی ہی نہیں ہے۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تم عمل کر رہے ہو، لیکن اخلاق نہیں ہے، محبت سے تم بات نہیں کرتے،
تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے، خندہ پیشانی سے تم کسی سے نہیں ملتے، جب بھی ملتے ہو تم اس طرح کر لیتے ہو. کیوں جی؟ اس نے تمہارا قرضہ دینا ہے یا تمہارا کوئی بندہ مارا ہے؟ کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے، اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، قول معروف خیر من صدقہ. قول معروف خیر من صدقہ. رب فرما رہا ہے، جو حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں صدقہ بھی کرو، رب فرماتا ہے صدقہ بھی کر رہے ہو لیکن تمہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اچھا بول دینا بھی صدقے سے بڑھ جاتا ہے انسان. کریمہ کا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہے، تمہارے پاس دینے کے لیے دولت نہیں ہے، تمہارے پاس دینے کے لیے سائل کو کچھ نہیں ہے. ارے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اسے مسکرا کے تو مل سکتے ہو، مسکرا کے تو مل سکتے ہو. یا اس میں بھی بل آتا ہے، اس میں بھی پیسہ لگتا ہے، اس میں بھی طاقت صرف ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں جو اپنے مومن بھائی سے ملتا ہے اور مسکراتے ہوئے ملتا ہے، اللہ پاک اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ہم جتنے بھی غریب ہو جاتے ہیں اتنے ہی سڑیل ہو جاتے ہیں، اتنے ہی سڑیل ہو جاتے ہیں، اتنے ہی بد اخلاق ہو جاتے ہیں. اگر یہ غربت ہے، اللہ نے پیسہ نہیں دیا تو اس کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جناب. اور اگر اللہ پیسہ دیتا ہے تو امتحان ہے، اور اگر اللہ پاک غربت دیتا ہے تو آزمائش ہے. یہ دونوں طرف بچنا کیسے ہے؟ جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے وہ امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آزمائش میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. یا اللہ تو نے مجھے امیری میں رکھا ہے تو تیرا شکر ہے. یا اللہ تو نے مجھے غریبی میں رکھا ہے تو تیرا شکر ہے. یا اللہ تو 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، اگر نہ دیتا تو پھر کہاں سے آتی؟ یا اللہ تو 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے تب بھی تیرا شکر ہے. یا اللہ میرے گھر میں لاکھوں کی آمدن مہینے کی آ رہی ہے، تیرا شکر ہے. یا اللہ دہاڑی کا 500 کماتا ہوں، تیرا شکر ہے. جب اللہ کی رضا میں بندہ راضی ہو جاتا ہے تو اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اچھا اخلاق. کسی سے بولو تو اچھا بولو، کسی سے بولو تو میٹھا بولو، کسی سے بولو تو محبت بھرے کلام سے بولو. یہ تمہارا بولنا تمہارے علم کو بھی محفوظ رکھے گا، تمہارے عمل کو بھی محفوظ رکھے گا، اور تمہارے اخلاص کو بھی محفوظ رکھے گا. عمل کو بچانا چاہتے ہو، علم کو بچانا چاہتے ہو، اخلاص کو بچانا چاہتے ہو، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا شروع کر دو. اللہ پاک تمہارے علم کو بھی محفوظ فرما دے گا، تمہارے عمل کو بھی محفوظ فرما دے گا، تمہارے اخلاص کو بھی محفوظ فرما دے گا، تمہارے درجات بھی بلند فرما دے گا. آج کا پیغام جمعے کا، علم ضروری جو کہ ہر ولی کے اندر موجود تھا، عمل ضروری جو کہ ہر ولی کے اندر موجود تھا، اخلاص ضروری جو کہ ہر ولی کے اندر موجود تھا، اخلاق ضروری جو کہ ہر ولی کے اندر موجود تھا. کوئی بھی ایسا ولی نہیں گزرا جس کے پاس علم نہ ہو، عمل نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اخلاق نہ ہو. جناب اعلیٰ صحابہ کرام سے لے کر اس وقت کا جو بھی ولی گزرا ہے اور جتنے بھی اس تسلسل کے اندر، اس دور کے اندر ولی گزرے ہیں، سب علم کے بھی پیکر تھے، عمل کے بھی پیکر تھے، اخلاص کے بھی پیکر تھے، اخلاق کے بھی پیکر تھے، اور رب کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھنے والے تھے.